جی بات کریں گے سب سے پہلے ہم شان کلوریڈا کی. شان کلوریڈا جو ہے وہ کوالیفائی کر چکے ہیں مسٹر اولمپیا کے لیے، آپ سب کو پتہ ہی ہے. اور بڑے بڑی محنت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اس دفعہ مسٹر اولمپیا میں یہ امپیکٹ ڈالے، اور پراپر والا. ان کا مجھے جم کافی اچھا لگتا ہے. ان کا میرے خیال میں پرسنل جم ہے یہ، مگر اکوپمنٹس ان کے پاس لیٹسٹ ہوتے ہیں. یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے، لیٹسٹ اکوپمنٹس ہوتے ہیں اور بڑے مطلب ہے کہ یونیک ہوتے ہیں. بٹ ہی از لکنگ انکریڈیبل. میرے خیال میں بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں. ایکسرسائز جو یہ کرتے ہیں، پچھلے سال اگر آپ لوگوں کو یاد ہو 212 میں کمپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے فزیک جو سائز بڑھایا تھا، بہت ہی زبردست سائز انہوں نے گین کیا تھا. بہت پیارے نظر آ رہے تھے، بہت اچھے نظر آ رہے تھے. اور اس وقت انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ بھئی میں جا رہا ہوں اوپن میں. مگر پھر اعلیٰ فصل انہوں نے بھئی اعلان کیا کہ نہیں، میں واپس 212 میں جا رہا ہوں. اور 212 میں جا کر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہی ہوا جو کہ میرے خیال میں موسٹلی جو 212 کے ساتھ ہوتا ہے آج کل، کہ بھئی وہ ہار گئے. اور ہار گئے، بہت بری طریقے سے ہار گئے. سب سے بڑی افسوس کی بات یہ تھی کہ بھئی جس طرح کی فزیک لے کر گئے تھے، مطلب ہے کہ بالکل ایک چوزے کی طرح اتنا اپنے آپ کو انہوں نے ویٹ لوز کیا تھا، اور اتنے مسلز انہوں نے اتنے گرا دیے تھے کہ بھئی بندہ کہے کہ بھئی کیا کیا تم نے. سارا جو گین تھا اور سارا جو محنت کرا تھا آپ نے، وہ خراب کر دیا. اگر اس وقت کے گینز کو لے کر اس سال کنورٹ کرتے تو میرے خیال میں ٹھیک ٹھاک ایک کیا کہتے ہیں، ایک خطرناک فزیک لے کر آتے. بٹ اینی ہاؤ، اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بٹ یہ بات تو صحیح ہے کہ بھئی محنت کرتا ہے. جس طرح نک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو بھی ہو وہ محنت زیادہ کرتا ہے. ان کی فزیک اچھی نہیں ہو یا جینیٹکس اچھی نہیں ہو، مگر محنت جس طرح کرتا ہے نا، تو محنت سے وہ جیت سکتا ہے. تو یہ بندہ بھی میرے خیال میں نک کے نقش قدم پہ چل رہا ہے کہ بھئی فزیک میری جیسے بھی ہو یا جو بھی ہو، محنت تو میں نہیں چھوڑوں گا. اور وہ اسی محنت کا یہ پل ہے کہ بھئی آج ان کا نام جو ہے نا وہ ٹاپ کے باڈی بلڈرز میں لیا جا رہا ہے. جو مطلب ہے کہ کسی بھی کمپٹیشن میں جاتا ہے تو ایک تھریٹ ہوتا ہے یہ دوسرے باڈی بلڈرز کے لیے. آل دو کہ جیتنا تھوڑا سا مشکل ہوگا میرے خیال میں، بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ ان میں کمیاں بہت زیادہ ہے. ایک تو سائز بہت چھوٹا ہے ان کا، فریم چھوٹا ہے ان کا. اور ان کو ابھی میرے خیال میں 1-2 سال سائز پہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھاک سائز ان کو بنانا ہوگا اور فریم کو بڑا کرنا ہوگا. تو اس کے بعد جا کر یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی خطرناک بنے گی. یہ آپ دیکھ لیں، یہ پرانی تصویر ہے، میں ایک بات بتاؤں، مگر ان کا اگر آپ سٹرکچر دیکھ لیں تو اس طرح کا یہ بنتا ہے. اگر تھوڑا سا اس پہ ماس گین کر لے تو مڈل سیکشن خوبصورت ہے، سب کچھ خوبصورت ہے ان کا. ٹونیو برٹن کی بات کریں گے. ٹونیو برٹن نے بھی کوالیفائی کیا ہے، مگر ان کا سائز بہت اچھا ہے، پچھلے سال سے بہت ہی خوبصورت ہے. پچھلے سال انہوں نے کوالیفائی کر کے واپس وڈرا کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں نہیں جاؤں گا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بھئی یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا سائز گین کر لیں. انہوں نے میرے خیال میں اس سال سائز گین کیا، مگر اتنا نہیں کیا جتنا کہ ان کو ضرورت ہے. یعنی مطلب ہے اس سال مسٹر اولمپیا کے لیے آپ کو بہت سیریس سائز چاہیے. آپ ایون ٹاپ 10 میں بھی آنا چاہتے ہیں نا، تو میرے خیال میں آپ کو ایکسٹریم سائز پہ جانا پڑے گا. کیونکہ جو دوسرے باڈی بلڈرز ہیں جو ٹاپ 5 ہے، ان کو تو ٹچ کرنا آج کل مشکل ہو گیا ہے. یعنی ان کے دوسرے جو ہوتے ہیں نا، وہ صرف سوچ ہی سکتے ہیں. اتنا زبردست انہوں نے ایک فزیک اور ایک فریم اور ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے پورا. اور یہ بھی پہنچ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ نہیں کر سکتے، پوٹینشل تو ڈیفینیٹلی ان میں بھی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اس کو یوٹیلائز کر لے. وہ سارا جو ان کے پاس سب کچھ ہے جو دوسرے باڈی بلڈرز کے پاس ہے، اگر یہ یوٹیلائز کر لے تو نو ڈاؤٹ کہ میرے خیال میں وہ یہ کر سکتے ہیں. سو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. آیا یہ اور ماس ابھی تو ٹائم نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اب ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ جو ایک باڈی بلڈر جو کہ گین کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ ایک انہوں نے ایک شو میں حصہ لیا تھا جو کہ دوسری بھی باڈی بلڈرز ان کے ساتھ تھے، اور یہ گیسٹ پوزنگ کے لیے آئے تھے. تو آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں دوسری بھی کافی اچھے نظر آ رہے ہیں باڈی بلڈرز. ٹو بی آنےسٹ ایک تو میرے خیال میں گھر کے کپڑوں میں ہی آ گیا تھا،
دوسرا تو رے ہے، وہ بھی کافی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، بہت اچھی فزیک ہے، وہ مینس فزیک میں کمپیٹ کرتے ہیں۔ تو مینس فزیک دیکھیں، دونوں کے آرمس چیک کر لو، مینس فزیک کے جو آرم ہے وہ تو بالکل برابر ہے، چیسٹ بھی برابر ہے آلموسٹ، مڈل سیکشن جو ہے ان کا کافی اچھا مجھے نظر آ رہا ہے، تھائز جو ہے وہ کافی کمزور ہے۔ یہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا، بیک تو بالکل بڑھیا ہے، بیک بہت اچھا ہے، مگر اور بھی تھکنیس آ سکتی ہے، تھائز جی، تھائز آپ نے دیکھ لی۔ یہ اب ریسنٹ ہے، بالکل ریسنٹ جو ہے نا یہ ہے۔ اب میرے خیال میں ٹائم کم رہ گیا اور ڈیفینیٹلی یہ جانا چاہیں گے اس میں مسٹر اولمپیا میں، تو یہ آپ چیک کر لیں کیا راؤنڈ شیپ 3D شیپ آیا ہے، اور میرے خیال میں بیک اور بھی زیادہ ان کا خوبصورت ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ پیارا بیک آ رہا ہے ان کا، اور بہت ہی زبردست، مطلب ہے کہ جو کہ ایک ضرورت ہے مسٹر اولمپیا کے لیے۔ ان کا بیک بہت کمزور تھا، وہ جو پچھلی والی آپ نے فوٹوز دیکھی ہیں وہ پرانی تھی، مگر اتنی بھی پرانی نہیں تھی، مگر ان کا بہت ہی خوبصورت بیک ابھی آ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھیا، بہت ہی پیارا۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ سیریس انہوں نے گین کیے، مگر تائز دیکھنی پڑیں گی کہ بھئی تائز میں انہوں نے کیا گین کیا ہے، یہ ایک چیز ہوگی۔ مارٹن فٹز واٹر کی بات کریں گے، مارٹن فٹز واٹر جو ہے نا وہ کافی زیادہ کیا کہتے ہیں نیوز میں رہتے ہیں، اور غلط غلط نیوز میں، یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی پازیٹیو نیوز ہے، نیگیٹیو نیوز ہے، اور اس کے لیے آج کل بہت زیادہ لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیں۔ مسٹر اولمپیا سے پہلے اگر یہ ان کی فزیک ہے تو میرے خیال میں کافی زیادہ کمزور ہے، کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے، ایون ٹونیو برٹن کو بھی نہیں چیلنج کر سکتے۔ یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے سال میرے خیال میں یہ ٹاپ 5 میں آئے تھے، ٹاپ 5 میں آیا ہوا باڈی بلڈر اگر اس طرح کی فزیک لے کر جا رہا ہے تو کافی مطلب ہے افسوس کی بات ہے۔ نک واکر کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور کافی زیادہ نک واکر کے ساتھ ان کی کافی بڑی رائیوری چل رہی ہے، بہت سخت قسم کی رائیوری چل رہی ہے، بلکہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ایک قسم کی دشمنی ٹائپ ہے، ایک بہت ہی خطرناک وہ ہے وہ چیزیں ان دونوں کے درمیان میں، اور نک واکر کے میرے خیال میں یہ قریب بھی نہیں جا سکتا، اتنا اس نے نک واکر نے محنت کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے، اس کے پاس فزیک بھی ہے، اسٹرکچر ہے، سب کچھ ہے، مگر محنت نہیں کر رہا ہے، یہی کہہ سکتے ہیں، بس اپنے آپ کو غلط چیزوں کے لیے نیوز میں رکھ رہا ہے، جو کہ کافی اچھی بات نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ ابھی ریڈی بھی نہیں ہے، مگر ان کا آپ بیلنس چیک کر لے، اپر باڈی لوور باڈی سب زبردست ہے، ان کو تھوڑی سی پش کی ضرورت ہے، آبویسلی ان کو گینز کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اوپن میں کمپیٹ کر رہے ہیں، کوئی مینس فزیک میں نہیں کمپیٹ کر رہے ہیں، اور نہ کسی اور مقابلے میں کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر مینس فزیک میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ گین کرنا پڑے گا، اگر آپ آج کل کے جو ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 کے باڈی بلڈر ہیں مینز اوپن میں جو کمپیٹ کر رہے ہیں، تو ان کی جو سائز، ان کا جو سائز ہے وہ میرے خیال میں آپ ٹچ بھی نہیں کر پائیں گے اس کو، اور ان کے سائے میں آپ بالکل ایک چونٹی جیسے نظر آئیں گے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اگر اسی سائز کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں جاؤں گا اور میں کوئی امپیکٹ ڈالوں گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی امپیکٹ ڈال سکتا ہے، یہ بس ادھر صرف جا کر ایک شو کر کے آ جائیں گے، اور اپنے جو سپانسرز ہیں ان کو خوش کر کے آ جائیں گے، بلکہ وہ بھی خوش نہیں ہوں گے کہ بھئی ہم آپ پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں اور آپ الٹا مطلب ہے کہ فار دا رانگ ریزنس ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ایک پروفیشنل باڈی بلڈر ہیں آپ اپنے فزیک سے دوسرے کو ڈکٹیٹ کریں، رادر دین زبان سے یا اپنے ایکشن سے، آپ کا فزیک بولنا چاہیے، اور آپ کے لیے وہ اس کو فائٹ کرنا چاہیے۔ ہی ہیز گاٹ اے گڈ فزیک، مسلس بھی بہت بڑھیا ہے، اور بیلنس بہت زبردست ہے، مگر یہ ہے کہ ان کے پاس موٹیویشن پتہ نہیں کیوں نہیں ہے۔ موٹیویشن تو ہونی چاہیے کہ نک واکر، لیٹ سپوز نک واکر کے ساتھ ان کی رائیوری ہے، تو وہ اگر اتنی محنت کر رہے تو وائی ناٹ ہم، اور پلس دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹاپ 5 میں آئے ہو 2 سال پہلے، تو اب کیوں نیچے جا رہے ہو؟ آپ کو چاہیے کہ ٹاپ 5 والی محنت کر لیں، سے یہی بات ہے۔ 212 کی بات کریں گے، اور کیان پیئرسن آپ چیک کر سکتے ہو، کیان پیئرسن ویٹ ہے پر ان کا چیک کر لے بالکل ڈائمنڈ کی طرح ہے، ان کا بیک چیک کر لے۔ کل میں نے وہ کیا کہتے ہیں اپنا جیپنیز باڈی بلڈر کی بات کی تھی، اور ان کے بارے میں اس بندے نے کہا تھا کہ بھئی جیپنیز باڈی بلڈر جو ہے وہ کیان پیئرسن کو ٹکر دے گا اور اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوگا، تو آپ اس کو چیک کریں، اور کل والی اگر آپ ویڈیو ہماری چیک کر لیں، اس میں جیپنیز باڈی بلڈر کو دیکھ لے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ وہ اب ریسنٹلی بھی مقابلہ اس نے کیا ہے، اور وہ اس کی فزیک آپ دیکھ لے، اور یہ ابھی مقابلہ بھی نہیں کیا، ابھی پریپریشن موڈ میں چل رہا ہے، ابھی بھی 5-6 ہفتے اس کے رہتے ہیں،
اور اس کی کٹنگ دیکھی، اس کی شارپنیس دیکھی، اس کا جو شیپ ہے وہ چیک کر لے، تو میرے خیال میں یہ ویسی احمقوں کے وہ کیا کہتے ہیں احمقوں کے باغ میں رہ رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں دنیا میں رہ رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ چلو ان کو انسپریشن لے لیں، محنت کرے اور ایسی فزیک ڈیولپ کر لے. میں تو کیان پیئرسن کے بارے میں یہی کہتا ہوں، بلکہ اکثر باڈی بلڈر یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو جانا چاہیے اوپن میں، اور اوپن میں یہ ڈیفینیٹلی ٹاپ 10 میں آئیں گے، ٹاپ 5 میں آئیں گے. اتنی اچھی ان کی فزیک ہے. سائز یہ گین کر سکتے ہیں میرے خیال میں، اگر لیٹ سپوز اس سال جیت جاتے ہیں، جو کہ لگ رہا ہے کہ 212، تو یہ ڈیفینیٹلی ایزیلی جیت جائیں گے. اگلے سال ان کو چاہیے کہ اوپن میں وہ جا کر کمپیٹ کر لے. 5 سے 10 kg، 5 kg بھی یہ گین کر لینا، میرے خیال میں اچھے اچھے باڈی بلڈرز کو یہ پیچھے چھوڑ دیں گے. آپ ان کے لیگز چیک کر لیں، ان کے آرمز اور شولڈرز کی تو بات ہی نہیں کرتے. بیک ان کا چیک کر لیں، اگر آپ نے اس سے پہلے بھی چیک کیا تھا اور آپ اس کے بعد بھی چیک کر لیں گے. آپ کو ہم ابھی فوٹوز دکھاتے ہیں ان کے. آپ ان کا بیک چیک کر لیں. بیک ایک بہت ہی وائٹل مسل ہے باڈی بلڈنگ میں اور پوزنگ میں. اب اس پہ میرے خیال میں ان جیسا بیک جو ہے کئی مسٹر اولمپیا کے اوپن میں جو کمپیٹ کرتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ان جیسے لیگز، ان جیسا وی ٹیپر نہیں ہے بہت زیادہ کے پاس. بہت زیادہ جو ہے وہ تو بہت موٹے موٹے، اور مطلب ہے کہ ان کا پیٹ اتنا نکلا ہوتا ہے کہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ وہ مسٹر اولمپیا کے لیے آئے ہوئے ہیں. سو بات یہ ہے کہ ان کو میرے خیال میں اب آگے چلا جانا چاہیے. کب تک یہ 212 میں کمپیٹ کریں گے؟ اور 212 میں ان کو میرے خیال میں ججز کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی تم آلے نہ آلو، بس جیت گئے ہو، آپ آگے جاؤ، بس بات ختم. مگر خوبصورت تو ہے یہ. آپ ادھر چیک کر لو، وی ٹیپر چیک کر لو، مڈل سیکشن چیک کر لو، لیگز چیک کر لو. آپ کو لگ رہا ہے کسی اینگل سے بھی یہ 212 میں کمپیٹ کرنے والا ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی آگے جاؤ، نکلو اوپن میں جاؤ. اور اوپن میں اگر یہ ٹاپ 5 میں نہیں آیا تو کیا کہہ سکتے ہیں، میں بس قسمت ہی ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی ویڈیو.